الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَى بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال المکرم دا پہلا جمعہ مبارک ادا کرنے واسطے سے حاضر ہے۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل سن سب نو اس جمعہ مبارک دی بدولت اس حاضر نو اپنے پاک اور مقدس بارگاہ ربوبی کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ اسلام دے اندر ہر مہینہ ہر صبح ہر شام ہر لحظہ اور ہر لمحہ ہی بابرکت اور باعظمت ہے۔ اگر صبح و شام دوپہر اللہ تعالیٰ دی یاد اور اللہ تعالیٰ دی ذکر وچ بسر کیتے ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدبین کو مہینیاں دے نال نسبت عطا فرمائی اور مہینیاں نو اپنے مقدبین اپنے پیارے دے نال نسبت اور تعلق عطا فرمایا تو اسی طرح اس ماہ شوال المکرم نمی رب کائنات نے بہت عظیم ہستیاں دے نال نسبت اور تعلق عطا فرمایا۔ اس ماہ مقدس دے اندر 3 ہجری اور ماہ شوال المکرم عظیم اور اسلام کی دوسری جنگ جنہوں جنگ احد کیا جاتا ہے رونما ہوئی اس کے اندر مسلمانہ نے شہادت جام نوش فرمائے اور شہداء کی جماعت کے اندر سید الشہداء ام رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی شہادت جام نوش فرمائے اور اس ماہ مقدس کے اندر حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تبھی یوم وصال ہے۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی وصال باکمال فرمایا۔ حضرت امیر خسرو دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تبھی وصال باکمال اس ماہ مقدس کے اندر یعنی کہ بہت سارے عظیم اور پاکیزہ برگزیدہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کے اندر شہادت جام اور وصال باکمال فرمایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے میلاد دے قائل اور معراج دے قائل اور نال ہر ایسی شخصیت جن نے اپنی زندگی میں مصطفیٰ دے نال پیار اور محبت فرمائی
وہ چاہے صحابہ کرام علیہ رضوان وچوں کوئی مقدس ہستی ہوئے یا کہ اہل بیت اطہار علیہ رضوان دا کوئی چشم و چراغ ہوئے یا کہ اولیاء کاملین وچوں کوئی اللہ تعالیٰ دا مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوئے اسی نسبت مصطفیٰ اور تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وجہ تو ہر اس شخصیت نال ہر بندے نال پیار کرنے ہیں پیار تو مراد ہے نہیں کہ زبان نال ذکر کرنا اور جدو بھی ذکر کرو اچھے لفظاں نال یاد کرو نہیں بلکہ پیار اور محبت دا تقاضا ہے کہ جدے نال بھی تسی اسلام واسطے پیار کرتے ہو او دا ذکر بھی جدو کرو تے پیار نال کرو تے نال او دی جو تعلیمات نے او دے تے بھی عمل کرو اگر ذکر کرو تو تعلیمات پہ عمل نہ کرو تو محبت پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی اور اگر کوئی تعلیمات پہ عمل کرے لیکن دل و جان مر مٹنے کا جذبہ نہ رکھتا ہوئے تو محبت پھر بھی کامل نہیں ہو سکتی محبت اس وقت کامیاب اور کامران منزل تے لے کے جائے گی جس وقت محب دے دل میں محبوب دی تعلیمات دا بھی پیار ہوئے اور محبوب دی ہر زندگی دی ادا دا بھی محبت دا ذکر بھی دل وچ موجود ہوئے اللہ تعالیٰ تمام جہانہ دا پروردگار اور پالنہار ہے ہر بندہ اللہ نال پیار کرتا ہے بے حد و بے حساب کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دی تعلیمات بہت ساری ایسیاں نہیں کہ جدے تے عمل کرنا تے درکنار اسی اس عمل دے اس حکم دے قریب بھی نہیں جا رہے مثلا رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کے اندر متعدد مقامات پہ رزق حلال دے حصول دا ذکر ارشاد فرمایا کیونکہ رزق حلال عبادت اگر 10 حصے نے تے انہاں وچوں پہلا جڑا حصہ ہے وہ رزق حلال ہے اگر انسان دے تن اور بدن دے اندر رزق حلال نہیں اودی کسی بھی طرح دی عبادت انہوں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوتی اور اتنا بابرکت باعظمت اور بارفعت عمل ہے کہ رب کائنات نے رزق حلال کی تعلیم صرف مخلوق خدا وچوں عوام کو ہی نہیں عطا فرمائی بلکہ خواص رب کائنات نے رزق حلال کی تعلیم ارشاد فرمائی اور خواص وچوں کوئی مقدمین اور برگزیدہ لوگ نہیں بلکہ نفوس قدسیہ جنہاں رب کائنات نے منصب رسالت اور منصب نبوت عطا فرمایا رب کائنات نے انہاں مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الرسول اے پیغمبرو اے لوگو جنہاں نے رسالت عطا فرمائی کلو من الطیبات تسی پاکیزہ رزق کھاؤ وعملو صالحا نیک اور اچھے عمل کرو اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین دے کھانے دا انہاں دے رزق دا ذکر ارشاد فرمایا رب کائنات نے صرف انبیاء علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا
بلکہ رب کائنات نے لوگوں نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کہ اے لوگاں دے اندر مشرک بت پرست یہود و نصارا یعنی کہ ہر انسان آ جاندہ ہے تو رب کائنات نے تمام انسانیت اور مخلوق نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو رزق حلال کھاؤ اور رب کائنات نے صرف لوگوں ہی عمومی طور پر اعلان اور خطاب نہیں فرمایا رب کائنات نے پہلا مرسلین کو ارشاد فرمایا پھر لوگوں کو خطاب ارشاد فرمایا پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون فرمایا کہ اے ایمان والو وہ رزق حلال کھاؤ جڑا میں رب کائنات نے تینوں عطا فرمایا ہے اور اللہ دا شکر ادا کرو اگر تسی اللہ دی عبادت کرتے ہو یعنی کہ ہر شعبے اور ہر طبقے دے لوگاں نو رب کائنات نے رزق حلال دا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ایدی تلاش خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کیمیاء سعادت در امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرمائی اور مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے صحابہ اکرام علیہ رضوان میرے میرے مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان ایک غلام بندہ ویکھیا کہ جڑے اپنے اہل خانہ دی رزق حلال تلاش واسطے جا رہے ہیں تو صحابی رسول کلام کرنا شروع کر دیتا کہ اگر بندہ اس وقت اللہ دی عبادت واسطے اللہ دی ذکر واسطے جا رہا ہوتا تو کتنا بہتر تھی سرکار آقا علیہ السلام نے اس صحابی رسول نے کلمات کلام نے سماعت فرمایا تو رخ مصطفیٰ اس صحابی رسول کی طرف بڑھ گیا میری سرکار نے فرمایا غلاموں یہ بندہ جو کہ اپنے اہل و عیال اپنے خاندان لوگوں نے کل سوال کرنے واسطے بچا رہے ہیں انہوں نے رزق واسطے ضرورت زندگی نو ادا کرنے واسطے جا رہے ہیں تو لہٰذا یہ بندہ بھی عبادت کے اندر ہے یعنی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمان کے مطابق اپنے اہل و عیال اپنے خاندان اپنی اولاد واسطے اپنے والدین واسطے رزق حلال تلاش کرنا رزق حلال و کمانا یہ بھی عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ اپنے ہاتھ نال رزق حلال کمان والا اللہ کا دوست رزق حلال انبیاء علیہ السلام دا شیوا دستور اور منشور ہے رزق حلال کی برکت دے ہوئے کہ انسان عبادت تھوڑی بھی کرے اللہ تعالیٰ رزق حلال کی برکت دی وجہ تو انہیں ثواب وچ کمی اور تخفیف نہیں فرماتا بلکہ انہیں پورا پورا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے تو جب رزق حرام ہوئے اگر ایک لقمہ حرام نہ کھا لوے 40 دن تک ناس بندہ جن رزق حلال دا ایک لقمہ تناول کیتا ہے نہ دی عبادت قبول ہے نہ کوئی نماز قبول ہے اور نہ ہی رب کائنات ایک لقمہ حرام دی وجہ تو او دی کوئی دعا و شرف قبول کی عطا فرماتا ہے
یہ حرام دی نحوست ہے، بلکہ رزق حلال ایک لقمہ کھان والا اگر وہ ایسی مجلس میں چلے جائے کہ جتنے نیک بادشاہ عابدین اور زاہدین بیٹھے ہوئے اس جگہ تے بھی اگر وہ دعا کرے تو رب کائنات پھر بھی وہ دے ایک لقمہ حرام کی وجہ تو دعا میں شرف قبولیت نہیں عطا فرمائے۔ یہ حرام دی نحوست ہے۔ تو جس دور میں اسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر حلال تلاش کرنا اور حرام کی پہچان کرنا بہت ہی عظیم اور کٹھن مرحلہ بن چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ فاتح بیت المقدس آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم بغیر جنگ تو ہرانا ہوئے، شکست فاش کا سامنا کروانا ہوئے، عریانی فحاشی برائی انہاں دے وچ عام کرتے ہوئے، انہاں دے نال لڑن جنگ کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، خود بخود وہ تباہی و بربادی کے کنارے تے چلے جان گے۔ تو مسلمانوں دی حالت دیکھ لو کہ ایک وقت مسلمان دا نام سن کے کفار مشرکین دے دل دے اوتے روب دبا اور ہیبت طاری ہو جاتی رہی ہے۔ آج مسلمان جو کہ یہود و نصارہ دے تیر اور شکار بن چکے ہیں، کیوں کہ رزق حرام ساڈے وچ عام راج کیتا گیا، اور پھر رزق حلال حرام کو اکٹھا کرنے واسطے، رزق حرام کو عام کرنے واسطے، لوگوں میں اساتذہ نال پھیلانے واسطے اس قدر رزق حرام کو نام دیتے گئے کہ اگر تسی ایک نام دی وجہ تو تسی لوگاں نو آگاہ کرو گے، لوگاں نو تنبیہ کرو گے، تو لوگ حرام پھیلان والے خود ہی دوسرا نام پیدا کر دیں گے، اور اگر تسی دوسرے نام تو آگاہ کرو تو لوگ تیسرا نام جنہاں نے رزق حرام نو رائج کرنا ہے، پھیلانا ہے، وہ تیسرا نام رکھ دیں گے۔ اس ساڈے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے طریقے نے رزق حرام دے کہ جنہاں نو نام تبدیل کر کے مختلف اوقات کے اندر، مختلف سالہ کے اندر وہ ساڈے وچ عام کیتا گیا۔ لیکن زہد تے مٹھائی دا رنگ چڑھا دیتا جائے یا تھوڑی جی مٹھائی لا دیتی جائے تے او اکسیر جگر نہیں بن جاتا۔ اسی طرح حرام جو اگر تھوڑا جا حلال رکھ دیتا جائے تو جڑا اندر رزق حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حرام کھان گے، اگر حرام نہیں کھان گے تو کم از کم حرام دی غبار ہونا تک ضرور پہنچے گے۔ صاحب مشکات نے حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ لوگ حرام کھان گے، حرام رزق وچ مبتلا ہو جان گے، اگر حرام نہیں کھان گے تو کم از کم حرام دی غبار انہاں دے نک تک ضرور پہنچے گی۔ اسی مثال کہ اج سانو دعوت بلایا جاتا ہے، ساڈے وچ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جڑے اپنے ساتھیاں نو ایک دوسرے نو جانتے ہیں کہ اے دا رزق کتھوں آ رہا ہے تے کس طریقے دے نال آ رہا ہے، لیکن اسی اس کے باوجود انہوں جا کے تناول کرنے ہیں، کھانے ہیں، یہ اسی ہو حرام کماتے نہیں رہے، لیکن کم از کم اس کی غبار ساڈے تک ضرور پہنچ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کائنات دے شاہد نے جو قیامت صبح تک ہونا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان دے جمع غفیر وچ انہاں دے جرمٹ وچ انہاں دی جماعت وچ بیان فرما چکے۔
رزق حلال اور حرام یہ چیز یہ پیسہ مال کی صورت میں ہوئے یا رزق کی صورت میں ہوئے ہے وہ چیز جو انسان کی تقدیر انسان کے مقدر میں لکھا جا اگو انسان بھی اپنی کوشش کہ انہوں حلال طریقے نال اکٹھا کرے یا کہ حرام طریقے نال اکٹھا کرے حضرت مولا کائنات علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے متعلق ایک روایت اندر آتا ہے کہ آپ نماز ادا فرمانے واسطے کے اندر تشریف فرما ہوئے آپ دے کول زندہ سی آپ نے اتھے ایک بندہ ویکھیا فرمایا کہ اے زرا تو رکھ لے اس بعد جو بھی معاوضہ انہوں زرا نو رکھ لے دا ایدی حفاظت کرنے دا ہوئے گا وہ میں تینوں ادا کر کے جاواں گا حضرت علی پاک نے زرا اس بندے نو عطا فرمائی خود مسجد اندر نماز پڑھنے واسطے چلے گئے ہن جدوں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں بعد اس بندے نیت وچ خلل آ گیا تبدیلی پیدا ہو گئی انہوں نے کہا کہ کون ایسا ہوئے شیر خدا حیدر کرار دی تلزر آئے انہوں بازار وچ فروخت کر کے ایدے نال مہنگے داماں تو ایدی قیمت لئی جائے جو کہ میں خود کھاواں گا اپنے بچوں نو کھلاواں گا وہ حضرت علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی زرا لے کے بازار وچ فروخت کر کے چلا گیا حضرت علی پاک نماز پڑھ کے نکلے دیکھا کہ بندہ جنوں زرا عطا فرمائی ہوئی کوئی نہیں آپ بازار کی طرف چلنا شروع ہو گئے تو بازار میں جڑی زرا دی تلوار ہے اوتھے پہنچے وہی زرا جڑی آپ نے غلام نو بطور حفاظت عطا فرمائی سی بطور امانت عطا فرمائی سی وہ فار سیل کے طور پہ دکان کے اندر پئی ہوئی ہے آپ نے اس دکاندار نے جا کے پوچھا بھائی یہ زرا کتنے دی دینی ہے انہیں کہا 5 دینار حضرت علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے دل وچ سوچیا کہ جدوں میں اس بندے دے سپورٹ زرا کر کے گیا میں دل وچ ارادہ کیتا سی کہ نماز پڑھ کے انہیں میری امانت کی حفاظت کرنی ہے میں 5 دینار دیواں گا لیکن اس بندے نے حلال طریقے نال نہیں کمائے بازار وچ آن کے اللہ تعالی نے انہاں نصیب وچ 5 دینار لکھے ہوئے سن لیکن انہیں حلال طریقے نال نہیں بلکہ چوری زرا نو فروخت کر کے ناجائز طریقے نال حرام طریقے نال وہ زرا نو فروخت کیتا ہے اور جس کے حلال اپنے مقدرہ میں انہیں حرام بنایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جدو انسان من نطفت ثم من علقت ثم من مدغت پہلا 40 دن ایک پانی دی صورت وچ اللہ دا قرآن شاہد ہے کہ انسان ایک پانی دی صورت وچ ماد رحم وچ منتقل کیتا جاتا ہے پھر اگلے دن ایک یعنی کہ وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے ایک لوٹھا بن جاتا ہے پھر ثم من مدغت پھر ایک مدغہ کر جاندہ ہے یعنی کہ 120 دن کے اندر انسان دا مکمل جڑا عمل ہے جسم میں وہ ماد پیٹ میں تیار ہو جاندہ ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو جس وقت انسان 120 دن دا ہو جائے 40 80 اور 40 120 120 دن دا ہو جائے اس بعد شکم مادر اندر بچے نو ختم کرنا یہ قتل کرنے دے مراد مترادف ہے جس طرح عام انسان نو قتل کرنا حرام اور ناجائز ہے انجھے 120 دن تو بعد شکم مادر اندر بچے نو ختم کروانا وہ کیپسول دے ذریعے ہوئے یا میڈیسن دے ذریعے ہوئے کسی بھی طریقے نال وہ بچے نو ختم کروانا حرام ہے ناجائز ہے اور جس وقت بچے دی مدت ماں دے پیٹ اندر 120 دن ہو جائے اس وقت رب کائنات فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ فرشتوں اس بندے دے کول چلے جاؤ جا کے اے دا رزق کہ انہیں کتنا کمانا ہے کتنا کھانا ہے وہ تحریر فرما چھڈو اس بعد اس بچے دی مدت مہلت کتنی ہے یعنی کہ کنے نے دنیا طرح کی زندگی بسر کرنی ہے اس بعد یہ بچہ شکی ہوئے گا یعنی برا ہوئے گا یا کہ صحیح اچھا ہوئے گا یہ چاروں چیزاں لکھ دیا جاندیاں نے بچہ آجے شکم مادر اندر ہے 120 دن دی مدت ہے انہیں جو کھانا ہے جنہ جینا ہے جو ہونا ہے جو بننا ہے وہ سب کچھ لکھیا گیا ہے لیکن پھر بھی انسان دنیا تے آن کے علم ہون دے باوجود حرام دے پیچھے دوڑ رہا ہے حلال تلاش نہیں کرتا اور جس کے حرام ایک لقمے دی نحوست دا عالم ہے کہ 40 روز تک کسی بھی طرح دی کوئی بھی عبادت رب کائنات قابل قبول نہیں فرماتا
مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مومن یا انسان 10 دراہم دا سوٹ خریدے کپڑا خریدے تے او دے وچ 9 حلال دے ہون ایک حرام دا ہوے تے جب تک وہ لباس او دے بدن تے موجود ہے کوئی بھی عبادت قبول نہیں. رزق حلال دی تلاش میں رہنا یا دا انتظار کرنا، رزق حرام حرام خود بخود کمانا یا کہ غلان و اپنی زندگی وچ اکٹھا کرنا، یہ اپنی عذاب آخرت نو دعوت دینے دے مترادف. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کون سوال کیتا کہ علی پاک کہتا تے فرماؤ کہ رزق دیاں کتنی قسماں نے؟ آپ نے فرمایا رزق دیاں 2 قسماں نے، ایک رزق مقسوم اور دوسرا رزق مقصود. رزق مقسوم انہوں کیا جاندہ ہے کہ جڑا رزق اللہ تعالیٰ دی طرف خود چل کے انسان دے پیچھے آئے، اور رزق مقصود انہوں کیا جاندہ ہے کہ جس رزق دے پیچھے انسان خود چل کے جائے. وہ بندے نے کہا علی پاک اگر کوئی بندہ جکڑ کے ایک کمرے وچ رکھ کے کمرے نو بند کر دیتا جائے تے کیا جڑا دا رزق مقسوم ہے جڑا انسان دے پیچھے چل کے جاندا ہے وہ آ جائے گا؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمایا کہ اگر جس وقت وچ تو بندے نو جکڑ کے کمرے وچ رکھ کے باہر کمرے دے دروازے بند کر دیتے ہیں، اس سے کمرے وچ اس بندے دی موت دا وقت آ جائے تو کیا اس کمرے وچ ملک موت اسرائیل آ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی علی پاک اگر وہ بندے دی مدت موت اتنی ہے وہ وقت موت آ گیا ہے تو بندہ جکڑیا ہویا کمرے دے اندر باہر دروازے بند نے تو ملک الموت اسرائیل اٹھ بیان کو روح قبض کر لے گا. فرمایا کہ بڑی حیرت والی گل ہے کہ کمرہ بند ہے بندہ جکڑیا ہویا ہے کمرے دے اندر موجود ہے، اگر ملک الموت اسرائیل وہ دی روح قبض کرنے واسطے کمرے دے اندر جا سکتا ہے تو میکائیل رزق والا فرشتہ اس بندے دے کول کمرے وچ کیوں نہیں جا سکتا؟ رزق مقسوم تلاش کرو اور منتظر رہو. رزق مقسوم اگر انسان دے کول آ جائے یا انسان اودی تلاش وچ رہے تو یہ جہان بھی اودے واسطے بہتر ہے، اگلا جہان بھی اودے واسطے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کسے مسلمان نے دوسری رائے نہیں، اور متعدد انگنت مقامات رب کائنات نے اپنے رازق ہونے کا ذکر ارشاد فرمایا. مثلا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جنو چاہے جس قدر چاہے عطا فرمائے. واللہ خیر الرازقین، اور بہتر رزق عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ان اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جیڑا بندہ میرے خوف کی وجہ تو میرے کو ڈر جائے تو میں اس بندے واسطے نجات والا رستہ پیدا فرما دیتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہوں رزق عطا فرمانا کہ جتنے دا غبار بھی نہیں جاتا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جیڑا بندہ اپنے اللہ تے بھروسہ رکھتا ہے، توکل علی اللہ رکھتا ہے، رب کائنات فرماتا کہ میں رب اس بندے واسطے کافی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ سلیمان دے تابع بن جاؤ. تو چونٹیاں اللہ دے قرآن وچ موجود ہے، آپ نال کلام فرمایا. ایک دن اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی نو پکڑیا اپنی ہتھیلی تے رکھیا تے او دے نال کلام فرمانا شروع کر دیتا اور فرمایا کہ اے چونٹی اتنا تے دس تیرا 1 سال دا رزق کتنا ہے. وہ چونٹی بول کے کہنے لگی اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال دے وچ میں 4 گندم
گندم دے دانے کھانے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 4 گندم دے دانے مکوائے اس چونٹی دی بیل پچھی بیل دی بیچ رکھ کے چونٹی نو بھی 4 دانے بھی رکھ دیتے بارو بیل سوراخ بند کر چھڑیا تو سال گزر کے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی دے سوراخ بیل میں کھولیا دیکھا کہ چونٹی سامنے موجود ہے تے 2 دانے انہیں چواں وچوں کھا لے تے 2 بچا لے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام چونٹی کو خطاب فرمایا کہ میں تیرے کو پوچھا سی تیری سال دی خوراک کتنی ہے تو کیا 4 گندم دے دانے 4 تینوں عطا کیتے لیکن تو 2 کھا لے 2 باقی رکھ لے وجہ کی ہے چونٹی بول کے کہنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تسی بڑے لجپال ہو بڑے اللہ تعالی دے جلیل القدر اور برگزیدہ مقرب نبی ہو لیکن 2 میں کھا لے 2 میں اس واسطے بچائی دے کہ پہلا سال دا رزق منو رب کائنات عطا فرماتا رہا کون میرے رزق دا ذمہ کرم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے ہو سکتا ہے اس سال عطا فرمایا ہے اگلے سال عطا فرمائے کہ نہ فرمائے اس واسطے اللہ دے نبی 2 دانے میں کھا لے 2 میں باقی رکھا یعنی کہ اگر بندے دے ذمہ کرم ہوئے تو بندے 500 روپیہ دے کے اگلے سال تک دستے نے کہ یار میری نیت دی ریڑھی توڑ اگر نہ سکو تے اندر کہ یاد کر تینوں فلاں وقت میں 500 روپیہ دیتا تھا پھر صرف 1 سال نہیں اگر زندگی میں کسی نے کسی تے احسان کر چھٹے تو جب تک وہ زندہ ہے احسان کرنے والا محسن اور محسن یعنی کہ احسان کرنے والا اور جنہیں تے احسان کیتا گیا جب تک وہ دونوں اگر زندگی میں محسن ہے جنہیں تے احسان کیتا گیا وہ محسن تے آنکھیں نہ لگیا تو انہوں جتلا دے گا فلاں وقت یاد کر جدو کوئی تینوں نہیں سے پوچھتا میں تیرے کام آیا انسان ہے کہ 500 روپیہ دے کہ پوری زندگی جتلاندہ ہے ادھر میرا رب کائنات ہے کہ ہر صبح ہر شام جو منگو بندہ مومن عطا فرماندہ لیکن بندہ مومن پھر بھی اس قدر ہوتے اندر آکڑ موجود ہے کہ اپنے مالک کی بارگاہ چکان کے جھکنا بھی گوارا نہیں کرتا تو رزق حلال کی تلاش کریں رزق حلال کمانا کھانا انبیاء و مرسلین کی سنت ہے انہاں دا شیوا ہے انہاں دا دستور اور منشور ہے اور پھر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوشش کرنا لیکن رزق حلال قریب نہیں آندا وہ ایثار کرے ایثار تو مراد کہ جس چیز انسان خود شدت نال ضرورت ہوئے تے دوسرے نوں بھی ضرورت ہوئے وہ چیز خود صرف نہ کرو مال نہ کرو بلکہ دوسرے نو عطا کر دو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ رب کائنات نے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر قرآن وچ بیان فرمایا ہے کہ اس قدر اثار فرماند نے کہ اپنی جانت دوسرے نے ترجیح دیتے ہیں ولو کان بہم خصاصہ اگرچہ انہوں نے خود دوسرے نال زیادہ ضرورت ہوے لیکن پھر بھی فوقیت دوسرے نو وہ چیز صرف کرنے دا پورا جڑا حق وہ ادا کرتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین حضرات نے نقل فرمایا اور بعض تفاصیل کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بطور صدقہ ایک بکری دی سری کسی محتاج صحابی رسول کے کشانہ پاک کے اندر داخل کروائی او صحابی رسول جنہاں نو سرے دی بکری دی سری عطا کی گئی ہے بطور صدقہ انہاں دے دل وچ خیال آیا کہ میرے نالوں زیادہ جڑی ضرورت ہے مینوں نہیں میرے نال دے ہمسائے نے سرکی انہاں نو عطا فرما انہاں دے دل وچ خیال آیا کہ ساڈے نالوں ضرورت مند ساڈے ہمسائے او سری چلتی جڑی بکری دی سری سی او ستا کشانہ مبارکہ وچ صحابہ کرام دے گھراں وچ گئی تے دوبارہ اس گھر وچ آ گئی جس گھر وچوں بکری دی سری بطور چلنا شروع ہو
پھر جنگ یرموک دے اندر حضرت حذیفہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے نے کہ میرے چچا زاد بھائی جنگ یرموک دے اندر آپ کافی آپ کو زخم آئے جان دیوا تو میں انہوں نے قریب گیا زخمی لوگوں میں تلاش کرتا تو آپ زبان مبارک دے العطش دے الفاظ میں فرمانے نے کہ میں خیمے میں گیا چند قطرے تو پانی ملیا میں کولے میں ڈیل لیا برتن میں پیالے میں رکھیا تو پانی پلانے واسطے اپنے چاچا زاد بھائی دے قریب گیا تو جدو میں انہاں قریب پہنچیا تو انہوں نے فرمایا بھائی مینوں نہیں میرے تو اگے حضرت ہشام بن ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود نے میرے نال بھی زیادہ حالانکہ جسم مبارک زخمہ دے نال چور ہے لیکن فرمایا کہ مینوں نہیں میرے نال زیادہ ضرورت اگلے صحابی رسول ہوئے حضرت حذیفہ فرمانے کہ پانی دا پیالہ لے کے میں دوسرے صحابی رسول تک گیا تو انہوں نے فرمایا میرے نال زیادہ ضرورت اگلے زخمی صحابی رسول ہوئے حضرت حذیفہ فرمانے کہ جدو تک میں اس صحابی رسول تک گیا وہ شہادت جام نوش فرما چکے سن میں پانی دا پیالہ لے کے حضرت ہشام دے کول آیا دیکھا کہ یہ بھی شہادت جام نوش فرما چکے ہیں اور میں پانی دا پیالہ لے کے اپنے چاچا زاد بھائی دے کول آیا اتنی دیر میں میرے چاچا زاد بھائی بھی شہادت جام نوش فرما چکے ہیں اللہ فرمایا محبوب وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یہ کوئی عام لوگ نہیں کہ تیرے صحابہ نے اپنی ذات نال زیادہ دوسرے دی ذات کو زیادہ ترتیب دیتے یہ ایثار اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جو قرآن پاک کی تفسیر بیان فرمائی بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 725 دے اوتے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے کے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر ایک مہمان آیا سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات دا وقت میری سرکار نے فرمایا غلاموں ڈیڈے وچ کون ہے جڑے صحابی رسول کو کھانا کھلائے گا تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات حجرات مبارکہ دے اندر پتہ کروایا کہ کس زوجہ مبارکہ دے کا شادہ پاک دے اندر کو تھوڑا جا کھانا موجود ہوئے پتہ کیتا گیا کسے کول ہوئی کھانا موجود نہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی حضور میں اس بندے کو مہمان کو کھانا کھلاوا سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان مصطفیٰ کو لے کے چلے گئے جا کے شانہ پاک کے اندر پوچھا کھانا موجود ہے بی بی نے کی کہ بچیاں واسطے تھوڑا جا کھانا رکھا ہوا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ کھانا بچیاں نو نہیں بلکہ مصطفیٰ دے مہمان کو کھلایا جائے بچیاں نو سلا دیتا جائے بچی نے بیوی نے بچیاں نو سلا دیتا اور کھانا تیار کر کے مہمان دے کول آپ دے کول لے کے آئیاں تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جدو مہمان کھانا کھا لگے کیونکہ معمول ہوتا ہے کہ جدو بھی تو کھانا کھائے اگر کوئی نسلی اصلی خاندانی بندہ ہے تو جڑا قریب بیٹھا انہوں آندہ یار کھانا کھا لے تو مہمان جدو مینوں کہے گا کہ کھانا کھا لے تو کھانا تھوڑا ہوئے گا تو اس طرح میں بھی شکم سیر نہیں ہو سکاں گا وہ جڑی حاجت پوری نہیں ہو سکے گی تو لہذا جدو تو کھانا سامنے رکھے مہمان کھان لگے تو دیگے نو سچ کرن دے ارادے نال درست کرن دے ارادے نال دیا گول کر دینا اینو بجا دینا کیونکہ مہمان اپنا جڑا شکم سیر ہو کے اپنی حاجت پوری کر لے میں بھوکا رہ بھی جاواں گا تے کوئی گل نہیں رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ محبوب تیرے غلام کس قدر اپنی جانت دوسروں کو فقیت دیتے ہیں کہ خود بھوکیا رہ کے دوسروں کو اپنا کھانا کھلا دے یہ ایثار اور رزق حلال آسان کرنا تھوڑا جا مشکل ہے لیکن یہ برکت اس جہان اندر بھی اس جہان اندر بھی اور فائدے لا انتہا رزق حرام کوئی مشکل نہیں مسجد اندر بندے آن کے اندر کہ تسی ساڑھے نال تعاون کرو صبح 8 بجے تو لے کے 4 بجے تک ٹائم دا وہ تے جتنی تنخواہ تسی ادھر لے رہے ہو اتنی ادھر مل جائے گی پھر لوگ آنے کہ فلاں پیر بھی ساڑھے نال کام کرتا ہے فلاں بندہ بھی کام کرتا ہے فلاں صاحب دستار و داڑھی بھی ساڑھے نال کام کرتا ہے لیکن ساڑھے بزرگ پہلے فرما گئے کہ پولتا ویکھی داڑھی اندروں نہیں صفا یہ لوگی ٹھگن لی متھے لندے کا ساتھ
اگر کوئی چہرے تے سنت رسول رکھ کے حرام خوری کرتا ہے تو اس بندے نو شرم آنی چاہیے کہ میں دنیا رہ کے بھی اپنی اولاد نال بھی بغاوت کر رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی سنت مبارک نال بھی اپنی آخرت تباہ کرنے واسطے بغاوت کر رہا ہوں۔ تیری درویش سورۃ صوفیہ کچھ اور کہتی ہے، گلا کچھ اور کہتی ہے، قبا کچھ اور کہتی ہے، یہ دستار، یہ جبہ و قبا، یہ ممبر و محراب دے وارث دیکھ کے کبھی بھی بولنا چاہیے کہ فلاں حالے میں فلاں پیر ہے، فلاں ممبر و محراب دا وارث ہے کہ حرام خوری کرتا ہے تو وہ دی کرنے وجہ تو ساڈے واسطے بھی جائز ہے۔ نہیں، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو خود بھی حرام خور ہے، اور جتنے لوگ وہ دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا تبلیغ کے اثر انداز ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، جب تک وہ کام کرتا رہے گا او دا گناہ انہاں دا گناہ او دے نامہ اعمال وچ لکھیا جاندا رہے گا۔ رزق حرام دا ایک دروازہ نہیں، تقریباً اگر انہوں نے شمار کرنا چاہیے، میں رات اندازہ لا رہا تھا تو کم از کم 14 یا 15 یہ دروازے بنتے ہیں رزق حرام نے اکٹھا کرنے۔ انہیں ایک نوا دروازہ کھول رہے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے پینشن مل دیں گے وہ لوگ اپنا اکاؤنٹ جڑا اپلاج کروان تو 14-15 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ کی ان کی اماؤنٹ رکھی گئی ہے۔ المختصر عرض کرنے کا مقصد ہے کہ میں تے گل کراں تفصیل دے نال تے کوئی بندہ باہر جا کے کہے کہ مولوی میرے متعلق کسے دس لیتا تے میرے تے ذمہ بڑھا دیتا ہے۔ اس واسطے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہاں تو درکنار اور جنہاں نو نہ بیان کرنا وہ میرے واسطے بہتر ہے۔ المختصر عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس دور وچ بھی اگر کوئی بندہ چاہے کہ پیسہ ہونا چاہیے چاہے حلال ہے یا حرام ہے، وہ بندہ اپنی جڑی وسعت ہے او دے وچ اضافہ کرے، اونوں بڑے دروازے لب جان گے کہ مال اکٹھا کرنا، لیکن مال تے اکٹھا ہو جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی 11ویں شریف دور دراز خان واسطے جاندے ہو، منان واسطے جاندے ہو، انہاں دی تعلیمات کی نے آپ نے مرید نے مکان بنایا تے کہنے لگا حضور آؤ دعا فرماؤ۔ حضرت شیخ صاحب چلے گئے، جا کے مکان دیکھ کے تو رونا شروع کر دیتا۔ انہوں نے کہا حضور یہ باعث مسرت ہے، یعنی کہ خوشی دا وقت ہے تسی رو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں رویا اس واسطے ہاں کہ ایتھے وسن گے ہور لیکن حساب تینوں دینا پوے گا۔ بڑیاں دکاناں بڑے مکان بڑیاں جگہ ایسیاں نے کہ جتھے آراستہ و پراستہ مزین اور جناب والا خوش اسلوبی زندگی دوسرے بسر کرنے گے، لیکن حساب مینوں تینوں دینا پوے گا۔ تھوڑا کھا لو، بزرگ فرماندے نے کہ زیادہ رزق ہوے لیکن ہوے ناجائز بے برکت او دی چاس کوئی نہیں، تھوڑا ہوے بے برکت ہوے با برکت او دا ایتھے بھی مزہ ہے تے ہر جگہ تو دا تو اس واسطے ساتھیوں کوشش فرماؤ کہ کسے ول ویکھ کے کسے نو دلیل بنا کے کسے نو حجت بنا کے یہ نہ کہو کہ فلاں بندہ کام کرتا ہے تو میرے واسطے بھی جائز نہیں، او دی اپنی قبر ہے، تیری اپنی قبر۔ اگر کوئی پانی وچ سکی روٹی دے ٹکڑے ڈبو کے کھا لوے گا تے قبر اونوں بھی وہی لبنی۔ اگر کوئی 3 ٹائم بلکہ 5 ٹائم بکرے دے گوشت نال اعلی کھانا کھائے قبر اونوں بھی وہی لبنی۔ لیکن یاد رکھو کہ جڑا رزق حلال کھان والا ہے او دی قبر تے حلال اندر تے کوئی ہور نہیں، جڑا رزق حرام ہے کھان والا ہے او دی اندر تے قبر تے حالات کچھ ہور۔ اور یہ نہیں کہ بندے دا جنازہ پڑھا ہے تے بندہ بخشیا گیا۔ ساڈے ہاں کیا جنہ فلاں بندہ سی دا جنازہ پڑھا سی، یہ ویکھو کہ جنازہ تے پڑھا سی لیکن جنازہ جنہاں نو آندا ہے او کنے سی؟ جناز کی تعداد ہونا یہ کوئی باعث بخشش و مغفرت نہیں۔ جنازہ کتنے نو آندا ہے؟ سوال دے تو کسے دے عمل دی وجہ تو کسے دا گرویدہ نہ بنو۔ ہاں کوئی ایسا عمل ہے جڑا کہ قرآن و سنت دے مطابق کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی میرے جیسا حقیر آدمی ہے تے اودے پیچھے اگر تسی چلنا ہے تو قرآن و سنت دی تعلیمات پہ کے اودے پیچھے چلو۔ اگر تسی ویکھنا کہ جناب اس بندے نے دستار رکھے تے سود خوری کردا تو لہذا ایدا یہ عمل کرنا ساڈے واسطے بھی جائز ہے تو بالکل غلط ہے۔ میرے والے ویکھ کوئی حرام نہ کرے، کوئی سود خوری نہ کرے، کوئی برائی نہ کرے، کیوں کہ میں تے اس خدا دا ذمہ دار ہے جو میں کر رہا، لیکن او دا گناہ جڑا میرے والے ویکھ کے کر رہا او دا گناہ بھی میرے ذمہ کرم سے گیا۔ تو
بڑی مہربانی خود حجت بنو، قرآن کا مطالعہ کرو، احادیث میں پڑھو، اگر نہیں تو علم موبائل کے اندر ہر چیز کے اندر موجود ہے، تلاش کرو۔ تو بارے دیگر ایک گزارش ہے، آج جمعۃ المبارک کی طرف تبلیغ یہ وے تقریرا صرف ربیع النور شریف اور رمضان کے مہینے وچ کیا جاندیاں نے، 11-10 مہینے وچ تبلیغ کی جاندی ہے، کسی نوں اچھی لگے سبحان اللہ، نہ لگے تاں وی سبحان اللہ۔ تبلیغ یہ وے کہ رزق حلال کی طرف، حرام تو بچو، اپنی آخرت نو اپنی اولاد دی فکر کرو۔ آخری حدیث پاک عرض کرنا چاہنا بڑی معذرت نال اور ضروری ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سن، یہ صحابی رسول سن جنہاں نوں احد دے میدان وچ سرکار نے فرمایا کہ کیڑا صحابی ہے جڑا میری اس تلوار دا حق ادا کرے گا؟ تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی، حضور اس تلوار دا حق کی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ اس تلوار نال کفار مشرکین نوں اس قدر واسطے جہنم کیتا جائے کہ لڑدیاں لڑدیاں یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ او ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز فجر میرے مصطفیٰ کے پیچھے ادا فرمانی تو مشترکہ دعا نہ فرمانی، نماز بعد پھر چھوڑ چلے جانا۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے کرم فرمایا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ابو دجانہ آج نماز پڑھ کے پھر فوراً نکلنا، میری گل سن کے جانے گے۔ حضرت ابو دجانہ نماز پڑھی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے، میری سرکار فرمایا ابو دجانہ روزانہ تو فرض تو بعد دعا مانگا تو پہلے چلا جانا، وجہ کی ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتی، حضور میرے گھر کے نال ایک یہودی دا مکان ہے، اس مکان کے اندر ایک کھجور دا درخت ہے، تو رات جدوں آواز چلدی ہے اودی کھجور دے درخت دے جڑے پھالے کھجوراں وہ میرے گھر دے وچ آن کے گرتیاں نے، تو میں دعا اس واسطے مشترکہ نہیں منگدا، دعا منگن تو پہلا اس واسطے چلا جانا کہ بچیاں دے اٹھن تو پہلا وہ کھجوراں اکٹھیاں کر کے جس مالک دیاں کھجوراں نے اودے گھر وچ سٹ دیا جان تاکہ بچے بیدار ہو کے انہاں کھجوراں نوں کھا لین۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جا صحابی رسول، اگر تو اپنے بچیاں نوں حلال طرف راغب کیتا ہے، حرام تو بچانے دی کوشش کیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جہان وچ تینوں وسیع رزق عطا فرمائے۔ اپنے بچیاں دی پرورش تے تربیت کرو کہ انہاں نوں حلال کھلایا جائے، اگر وہ حلال کھلائیں گے انشاءاللہ کبھی بھی کسی متعلق بکواس اعتراض قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کرے گا۔ تو دعا ہے کہ مالک لم یزل سانو قرآن و حدیث کا فیضان عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تعلیمات، صحابہ دی تعلیمات، کیونکہ تمام جتنے بھی لوگ اللہ دے نال منسلک نے، متعلق نے، اللہ دے نال ریلیٹڈ نے، انہاں سارے دی تعلیم یہ وے کہ حرام تو بچو تے حلال طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ سانو رزق حلال اکٹھا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال دے اندر مزید فراوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔